السلام علیکم ساتھیوں، آپ سب کو ہمارے یوٹیوب چینل اردو زباں ہماری میں خوش آمدید۔ آج میں آپ لوگوں کے لیے مشرقی تصور تنقید کے فارسی شعریات کے حوالے سے یا فارسی تنقید کے حوالے سے کچھ اہم اور ممکنہ سوالات و جوابات لے کر حاضر ہوئی ہوں، جو نیٹ جے آر ایف اور دیگر مقابلہ جاتی امتحانات کی تیاری کے لیے بہت ہی مفید اور کارآمد ثابت ہوں گے۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ ہمارا پہلا سوال ہے، فارسی تنقید کے ابتدائی نشانات کس صدی ہجری میں ملتے ہیں؟ جواب ہے، فارسی تنقید کے ابتدائی نشانات چوتھی صدی ہجری میں ملتے ہیں۔ اگلا سوال ہے، خجستہ نامہ، غایۃ العروضین، کنز القافیہ کس کی تصانیف ہے؟ جواب ہے، خجستہ نامہ، غایۃ العروضین، کنز القافیہ یہ تصانیف بہرامی سرخسی کی ہے۔ اگلا سوال ہے، فارسی تنقید پر پہلی کتاب کون سی لکھی گئی ہے؟ جواب ہے، فارسی تنقید پر پہلی کتاب قابوس نامہ لکھی گئی ہے۔ اگلا سوال ہے، قابوس نامہ کے مصنف کا کیا نام ہے؟ جواب ہے، قابوس نامہ کے مصنف کا نام عنصر المعالی امیر کیکاؤس بن اسکندر بن قابوس ہے۔ اگلا سوال ہے، قابوس نامہ امیر کیکاؤس نے کس غرض سے لکھی تھی؟ جواب ہے، قابوس نامہ امیر کیکاؤس نے اپنے بیٹے کی تربیت اور پند و نصیحت کی غرض سے لکھی تھی۔ قابوس نامہ میں آداب معاشرت، رسوم دوستی، کسب فضل اور تہذیبی مسائل کے علاوہ شعر و ادب اور ذوق شاعری کے ذکر کے ساتھ ساتھ اچھے اشعار کا انتخاب بھی شامل ہے۔ اگلا سوال ہے، کس نے شاعری کو عوام کی ملکیت کہا ہے؟ جواب ہے، امیر کیکاؤس نے شاعری کو عوام کی ملکیت کہا ہے۔ اگلا سوال ہے، معانی بیان اور ثناء لفظی و معنوی پر فارسی میں پہلی کتاب کون سی ہے؟ جواب ہے، معانی بیان اور ثناء لفظی و معنوی پر فارسی میں پہلی کتاب حدائق السحر فی دقائق الشعر ہے۔ اگلا سوال ہے، حدائق السحر فی دقائق الشعر کس کی تخلیق ہے؟ جواب ہے، حدائق السحر فی دقائق الشعر یہ تخلیق رشید الدین وتوات کی ہے۔ اگلا سوال ہے، کس نے تشبیہ کے علاوہ شاعری کی صنعتوں میں صنعت استعارہ کو بہت اہمیت دی ہے؟ جواب ہے، رشید الدین وتوات نے تشبیہ کے علاوہ شاعری کی صنعتوں میں صنعت استعارہ کو بہت اہمیت دی ہے۔ اگلا سوال ہے، شمس الدین محمد بن قیس رازی کی تصنیف کا کیا نام ہے؟ جواب ہے، شمس الدین محمد بن قیس رازی کی تصنیف کا نام المعجم فی معایر اشعار العجم ہے۔ اگلا سوال ہے، شعر کو مرتب، بامعنی، موزوں، متساوی اور اس کے آخری حروف کو ایک دوسرے سے مماثل ہونا چاہیے، یہ خیال کس کا ہے؟ جواب ہے، یہ خیال قیس رازی کا ہے۔ اگلا سوال ہے، کون شاعری کے لیے عام فہم ہونے کو ایک ضروری شرط سمجھتا ہے؟ جواب ہے، قیس رازی شاعری کے لیے عام فہم ہونے کو ایک ضروری شرط سمجھتا ہے۔ اگلا سوال ہے، شاعری کی اساسی قدر جمالیاتی اور شاعرانہ اظہار میں مضمر ہے، یہ کس ناقد کا قول ہے؟ جواب ہے، یہ قول قیس رازی کا ہے۔ اگلا سوال ہے، چہار مقالہ کس کی تخلیق ہے؟ جواب ہے، چہار مقالہ نظامی عروضی کی تخلیق ہے۔ چہار مقالہ جو ہے وہ 550 ہجری کی تصنیف ہے۔ اگلا سوال ہے، نظامی عروضی کا اصل نام
کیا ہے؟ جواب ہے نظامی عروضی کا اصل نام ابو الحسن احمد سمرقندی ہے، اور نظامی عروضی جو ہے یہ ان کا لقب تھا۔ اگلا سوال ہے نظامی عروضی کے خیال میں شاعر کے لیے کیا ضروری ہے؟ جواب ہے نظامی عروضی کے خیال میں شاعر کے لیے ضروری ہے کہ 20,000 اشعار اس کی نظر سے گزرے ہوں۔ اگلا سوال ہے شاعری میں جب تک دیرپا نہ ہوگی اس وقت تک شاعر کا نام زندہ نہیں رہے گا، یہ قول کس کا ہے؟ جواب ہے یہ قول عروضی سمرقندی کا ہے۔ اگلا سوال ہے عروضی سمرقندی کے نزدیک کسے بڑی اہمیت حاصل ہے؟ جواب ہے عروضی سمرقندی کے نزدیک شاعری میں وہم اور تخیل کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ اگلا سوال ہے کس کے مطابق بوجھل اور عروضی ہتھ کنڈوں سے لیس شعر نہیں کہنا چاہیے؟ تو جواب ہے امیر کیکاؤس کے مطابق بوجھل اور عروضی ہتھ کنڈوں سے لیس شعر نہیں کہنا چاہیے۔ مزید نئی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل اردو زباں ہماری کو سبسکرائب کریں اور ویڈیوز کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ بہت شکریہ۔